جب دعا مانگتے ہیں پیٹ سے بھوکے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے خون کا آخری خطرہ کہ تیری راہ میں قبول فرما دے. اچھا ہم ان کے لیے صرف سوچ کے ہم تڑپ رہے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے خون جسم کا آخری خطرہ بھی تیری راہ میں قبول فرما دے. مائیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں اللہ تو نے یہ مقام ہمارے بچوں کو عطا فرمایا ہم شہیدوں کی مائیں بن گئی. کتاب اللہ للارواح نور. عرب کو اگر ان کے فطرت پہ چھوڑ دینا ان کی فطرت ایسی اسٹرانگ ہے نا پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں پوری دنیا. لیکن اللہ کی شان دیکھو آج بھی ان میں وہ فطرت باقی ہے. ایک انٹرویو آیا تھا ایک لیڈی ڈاکٹر ان کا انٹرویو آیا ہے کہ یہ جنگ جو چل رہی ہے نا فلسطین کی اسرائیل کی تو ڈاکٹروں کا ایک وفد وہاں پہنچا ریفیوجیوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں جو بچے مر رہے ہیں وہ ممو سے اتنے نہیں مر رہے جتنے بھوک سے مر رہے ہیں. اب ان کو مدد آ رہی ہے اور وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. بھائی 17 سے 20 لاکھ افراد کے لیے چند ٹن کیا معنی رکھتے ہیں جی. ان کو مشکل سے اناج جو ہاتھ لگ رہا ہے بہت کم ہے. اس خاتون لیڈی نے ڈاکٹر نے کہا کہ مائیں پریشان ہیں اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہیں لیکن جب سینے سے لگاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے تو ان کے سینے خشک ہو گئے. ان کے سینے خشک ہو چکے کیونکہ غذا ہی نہیں ہے پیٹ میں کئی دن کے فاقے ان کے. ہم تو یہاں بد ہضمی سے مر جا رہے ہیں وہاں ایک دانے دانے کو ترس رہے ہیں فلسطین کے بچے. لیکن اس خاتون ڈاکٹر نے کہا ہم جب ہماری ٹیم پہنچی تو انہوں نے اپنے کھانے میں سے ہمیں کھانا پیش کیا. یہاں آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں یہ کھانا آپ کھائیے. ہم نے کہا ہم ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں پر پیٹ بھر کے ہمیں کھانا ملتا ہے آپ لوگ اس کھانے کے زیادہ مستحق ہیں آپ بھوکے ہیں ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ کا. انہوں نے کہا جب آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. ہماری روایت ہے ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے ہم مہمان سے پہلے کھانا نہیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی یہ مہمان نوازی کی صفت آج بھی عربوں میں ہے اور افغانیوں میں ہے. دنیا میں 2 قومیں ایسی ہے مہمان نواز قومیں بھوکی رہ جائیں گی مہمان کے لیے مہمان سے پہلے نہیں کھا سکتے. وہ خاتون کہتی ہیں ہم دنیا میں کئی مقامات پر ریفیوجی کیمپ میں ہم خدمت دے چکے ہیں لیکن ایسی قوم ہم نے کبھی نہیں دیکھی. خود بھوکے ہیں اپنا جو کھانا ملا ہے اپنے مہمان کے لیے پیش کر رہے ہیں. مہمانوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ زیادہ حقدار ہیں. ان کا ہماری روایت ہے کہ ہم مہمان سے پہلے نہیں کھاتے ہیں. ان کا ایسی قوم ہم دنیا میں دیکھے ہی نہیں. اچھا ان کا بچے تڑپتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. کیا مانگنا چاہیے اللہ ہمیں کھانا دے اللہ امن دے. وہ خاتون بیان کر رہی ہیں بچے جب دعا مانگتے ہیں پیٹ سے بھوکے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ
ہمارے خون کا آخری خطرہ کہ تیری راہ میں قبول فرما لے. اللہ ایسا ایمان میں سمجھتا ہوں ہمارے تہجد گزاروں میں بھی نہیں ہے، زندگی بھر خدا کی راہ پہ چلنے والوں میں بھی نہیں ہے، عالموں میں ہے، اور میں تو یہاں کے زمانے کے ولی اللہ میں بھی نہیں ہے. ایمان اس مظلوم فلسطینیوں میں. اچھا ہم ان کے لیے صرف سوچ کے ہم تڑپ رہے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے خون جسم کا آخری خطرہ بھی تیری راہ میں قبول کرنا. وہ پریشان نہیں ہے. وہ مائیں بچوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں اللہ تو نے یہ مقام ہمارے بچوں کو عطا فرمایا، ہم شہیدوں کی مائیں بن گئی. مایوسی کفر ہے نا جی، اور خدا سے امید یہ ایمان ہے. وہ ایمان کی سطح ان میں آج بھی ہے. اللہ انہیں ضائع کیوں کرے گا؟ ہاں جی، ہاں شاخیں کٹیں گی، درخت سلامت رہے تو اور بھی شاخیں آ سکتی. اسلام کو اللہ نے یہی فطرت عطا فرمائی ہے. اسلام جتنا بھی جو ہے پریشر میں آئے گا اتنا ہی طاقت سے ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسی لیے دیکھو جب مسلمانوں کی حکومتیں رہی اسلام کمزور رہا کیونکہ مسلمان عیش میں رہے. ہاں جی، ابھی حیدرآباد کی ہماری حکومت ہی کیا کرے؟ ہاں جی، دین کمزور رہا. اور جب مسلمان کمزور ہوئے تو دین اسٹرانگ رہا. جب مسلمان کمزور رہے تو دین اسٹرانگ رہا، اور جب مسلمان طاقتور ہوئے دین کمزور ہوا. پوری تاریخ اسلام کا جائزہ لے لو. مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اچھا یہی وجہ ہے اتنا اٹیک ہو گیا. ان کا وطن زمین کے لیول میں کر دیا گیا، ان کو رہنے کو نہیں ہے. ان کے پاس سوٹکیساں بھرنے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. ان کے پاس نہ فریج ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھے ہیں. سادے شامیانے ہیں، اس میں زندگی گزار رہے ہیں. سردی فل ہے، اس میں صرف ایک بلینکٹ ہے، اس میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری مسلمانی تو عیش میں چھپی ہوئی ہے، وہ زندگی گزار رہے ہیں. ہم اتنا ہوتے ہوئے بھی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اللہ ہم پریشان ہیں کیسا کرو، اور اتنے تکلیف میں ہو کے بھی شکر ادا کریں اللہ تیرا شکر ہے. کیا ایمان ہے وہ؟ ہاں جی، راحت میں خدا کا شکر ادا کرنا کمال نہیں ہے کہ تو کوئی بھی کرتا ہے. تکلیف میں خدا کا شکر ادا کرنا یہ کمال ایمان ہے. وہ ایمان ان کے پاس. کے لیے ہمیشہ امتحانات ہوتے رہے. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ جسے محبت کرتا ہے اسی کو امتحان میں ڈالتا ہے. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آزمائش. اللہ کے نبی سے بڑھ کے دعا کس کی قبول ہو سکتی ہے؟
لیکن سب سے زیادہ اللہ ان کو آزماتا ہے.